الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ موضوع ادب، کلاس نمبر 3۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ بندہ ادب سے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے اور اطاعت سے جنت تک، اور بے شک جنت کے مالک کا وصال جنت سے بڑھ کر انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو ملاقات ہونی جنت میں، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، وہ اس سے بڑھ کر انعام ہے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک رات میں نماز پڑھ رہا تھا کہ تھکاوٹ کی وجہ سے میں نے محراب میں پیر پھیلا دیے۔ میرے باطن سے آواز آئی کہ بادشاہ کے سامنے تیرا یہی بیٹھنے کا طریقہ ہے؟ میں نے عرض کی، یا اللہ تیری عزت اور جلال کی قسم، میں آئندہ کبھی بھی پیر پھیلا کر نہیں بیٹھوں گا۔ صالحین میں سے ایک شخص بیان کرتے ہیں، میں نے حرم پاک میں ایک بار پاؤں پھیلا دیے۔ ایک لونڈی نے مجھے دیکھ کر فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں ادب سے بیٹھا کرو، ورنہ اللہ کے مقربین کے دفتر سے تمہارا نام مٹا دیا جائے گا۔ تو ان واقعات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، نماز پڑھیں تو پاؤں اپنے قبلہ رخ بھی نہ پھیلائیں، اور پھر اللہ کے گھر میں تو یہ بہت بڑی غلطی اور بہت بڑی کوتاہی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، میں بے ادب جو ہے اس سے ڈرتا ہوں کہ بے ادب اللہ تعالیٰ کے فضل سے محروم ہوتا ہے۔ جو بے ادبی کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے نکالے جانے کا سبب بنتا ہے۔ جو فرش پر بے ادبی کرتا ہے وہ دروازے کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے، اور جو دروازے پر بے ادبی کرتا ہے وہ مردود ہو کر جانوروں کی خدمت پر مامور کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں اس طرح تشریف فرما ہوتے تھے جس طرح لکڑی کے کٹے ہوئے تنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دروازے پر دستک دے کر نہ بلاتے۔ اگر باحالت مجبوری صحابہ کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا لازمی ہو جاتا، مجبوری ہو جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر ہاتھ کی انگلیوں کے سروں سے یہ پوٹے جو ہوتے ہیں ان سے انتہائی آہستہ دستک دیتے۔ سبحان اللہ، کتنا ادب ہے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں، جس نے صالحین کے آداب سیکھے وہ قرب کے لائق ہو گیا، اور جس نے اولیاء اللہ کے آداب سیکھے وہ محبت الہی کے لائق ہو گیا، اور جس نے صدیقین کے آداب سیکھے وہ مشاہدہ حق کے لائق ہو گیا۔ اللہ کی ذات کا مشاہدہ، اللہ کی مخلوقات کا، اللہ کی کائنات کا مشاہدہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی نے میرے سامنے ایک عابد کی تعریف کی، عبادت گزار کی۔ میں ان کی طرف زیارت کرنے گیا، میں نے دیکھا کہ اس نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکا۔ اس پر میں واپس لوٹ آیا اور ملاقات نہ کی، کیونکہ آداب شرعی میں کسی ادب پر وہ فائز نہ تھا، تو پھر بھلا اللہ تعالیٰ کی معرفت کے مقام پر کس طرح فائز ہو سکتا تھا؟ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے بیت اللہ شریف کی طرف تھوکا ہوگا، روز قیامت وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا تھوک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ہوگا۔ ابو داؤد شریف حوالہ ہے۔